الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد. خلاصة مضامین القرآن، جسے اصل میں پہلے نام دیا ہے تراویح میں پڑھے ہوئے قرآن کا خلاصہ. آج 12واں پارہ ہے. کل ہم نے 11ویں پارے کے متعلق دیکھا تھا. ایک بات کی پھر سے وضاحت ضروری ہے کہ قرآنی آیات، قرآنی ایک ایک حرف کی اگر ہم تفسیر میں جائیں گے تو ایک آیت کی تفسیر کے لیے مہینوں بھی کم پڑ جائیں گے. اگر ہم تمام تفاسیر کو سامنے رکھیں پھر ہم ان کو دیکھ کر ایک آیت کی تفسیر کریں، وہ مہینے میں بھی ختم نہ ہوگی. اور اتنی تفسیریں کر کے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کلام کا احاطہ کر دیا، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ ایک معجزہ ہے. لیکن بس ایک 10 منٹ میں 8 منٹ میں کسی پارے کا خلاصہ یا اس کا جو کنٹینٹ ہے، اس کے ٹاپکس ہے، ان موضوعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. میں آپ کو بس اشارے اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ قرآن میں کن ٹاپکس کے متعلق اور کس طرح سے سیکوینس سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے موضوعات کے متعلق. تو کل جو بات گزری تھی 11ویں پارے کے آخر میں، وہ سورہ یونس تھا. یونس کے متعلق، یونس علیہ السلام اور اس کی قوم کے متعلق. لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا رہ گیا تھا، وہ یہ کہ یونس علیہ السلام اور اس کی قوم کے ساتھ ایک الگ واقعہ پیش آیا. باقی قوموں کو انبیاء دعوت دیتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نازل کرتے تھے، ہلاک ہو جاتے تھے. لیکن یونس علیہ السلام کی بات اور اس کی قوم کی بات ایک الگ بات ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہتا چلوں کہ میں نے آپ کو کہا کہ جب میں یہاں پر آؤں اب بالکل دھیان یہاں پر رکھیے. اگر تھوڑا ادھر ہو گیا تو بہت ساری چیزیں مس ہو جائیں گی، کیونکہ میں صرف اشارات دے رہا ہوں، تفصیلات نہیں کر رہا ہوں. یونس علیہ السلام نے بھی دعوت دی اپنی قوم کو، لیکن قوم نے قبول نہیں کیا. عذاب کی دھمکیاں دی یونس علیہ السلام نے، لیکن قوم نے کہا ذرا لے آؤ. اب قوم نے مانا ہی نہیں تو یونس علیہ السلام نے کہا چلیے جی اب میں انتظار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا. خود بھاگ کے نکل گئے اپنی قوم سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل گئے. یہاں سے قوم کو لگ گیا شاید اب عذاب آنے والا ہے، تو تمام قوموں نے یونس علیہ السلام کی قوم نے جمع ہو کر سب سے گزارشات کر کے تو توبہ کر دی. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی. لیکن یہاں سے یونس علیہ السلام چلے گئے تھے. پھر وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، پھر اس کو کشتی سے اتار دیا گیا اور پھر اس کو ایک مچھلی نے ایک بڑی مچھلی نے پیٹ میں ڈال دیا اور 40 دن تک یونس علیہ السلام اسی میں رہے. اور ان کو لگ رہا تھا میں مر چکا ہوں، لیکن جب انہوں نے اپنی ٹانگیں پھیلائی تو انہیں لگا میں تو زندہ ہوں. اور پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی بخشش مانگی کہ میں بغیر اجازت کے اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مچھلی کو حکم دیا، دریا کے کنارے پر یونس علیہ السلام کو باہر نکالا. اور یونس علیہ السلام ایک جنم دے ہوئے بچے کی طرح، ان کے نہ جسم پر کوئی بال تھا اور نہ ان کے ہڈیوں پر کوئی اتنا گوشت تھا، کمزور ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کا انتظام کیا اور واپس قوم میں آئے. تو یہ بھی ایک اس میں بھی ایک بہت بڑی عبرت تھی. بہرحال یہ کل کی بات تھی، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. نیا پارہ ہمیں ہے جو اس لفظ سے شروع ہوتا ہے وما من دابۃ علی اللہ الا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا رزق نہ ہو. ہر چیز، زمین پر رینگنے والے کیڑے پر بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. تو اس پارے کے بھی 2 سورے ہیں. پہلے تو سورۃ ہود ہے اور اس کے بعد سورہ یوسف ہے. یوسف کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے. سورہ ہود میں اور اس سے پہلے والے سورے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن، آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق بیان کیا. اور قرآن کے دلیل، قرآن کے سچے اور اس کے معجزے ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کی. کیونکہ مکہ کے مشرکین کی ایک بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ کہتے تھے ایک جادو ہے، دوبارہ زندہ ہونا ایک جادو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور اس چیز کو کس طرح سے ثابت کیا. پیچھے بھی بہت سارے واقعات آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کیسے دوبارہ بہت ساروں کو زندہ کیا. تو سورۃ ہود ایک ایسا سورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ
کمزور ہو گئے اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شیع بتنی سورۃ ہود والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت، کہا کچھ سورہ ہے جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ایک تو سورۃ ہود تھی اور سورۃ المرسلات، اسی طرح سے سورہ نبا اور اسی طرح سے سورہ اذا الشمس کوورت، ایسے کچھ سورے تھے کیونکہ اس کے موضوعات اور اس کا جو یعنی اصل موضوع ہے وہ ایک انسان کو دہلا دینے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی فکر تھی اس میں، وہ آیت تھی اللہ نے بیان کیا تھا فاستقم کما امرت، اے اللہ کے رسول آپ استقامت رکھیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کو ڈر لگتا تھا کہیں میں یعنی راستے سے کہیں مستقیم راستے سے ہٹ نہ جاؤں، یعنی کہیں مجھے قوم کا سامنا کرتے کرتے کوئی ایسی بات نکل نہ جائے جو صحیح نہ ہو، اور اللہ کے رسول علیہ وسلم اسی پریشانی میں رہتے تھے۔ اس سورے کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مشرکین کا رد کیا، اور مشرکین مکہ رسول اللہ کو کہتے تھے عذاب کیا ہے، آخرت کیا ہے، کون سا آخرت ہے، عذاب لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے عذاب مانگنے والوں کو جواب دیا 6 انبیاء کے مطلب واقعات کو ذکر کر کے، پیچھے بھی گزرا کچھ کے متعلق، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے متعلق کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم میں دعوت دیتے رہے، یہ تفسیر آتا ہے قرآن میں اشارہ دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے کشتی بنائی جب انہوں نے دعوت کو بول نہیں کی، پھر کشتی میں بہت ساروں کو سوار کیا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ مشرکہ تھی، اور آپ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا وہ بھی یعنی غیر مسلم تھا، یعنی وہ بھی نوح علیہ السلام کا فرما بردار نہیں تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے اولاد پر، اسی لیے وہ بیٹا بھی یعنی صحیح نہ بن سکا، تو پھر ان پر بھی عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یعنی جو نیک تھے ان کو بچا کے لے کے چلے گئے اور باقی ہلاک ہو گئے، لیکن ان میں سے بیٹا بھی تھا جو ہلاک ہوا، جس کے متعلق نوح علیہ السلام نے سوال کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس لیے بھی ہلاکت میں سے، تو اس کا سوال مت کیجیے۔ تو اور وہ اتنی بڑی کشتی تھی، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کی ہی لاش کی طرح اسے بھی ہم نے عبرتاً محفوظ رکھا ہے، اور کہا جاتا ہے وہ ترک کے ایک پہاڑ، ایک جودی پہاڑ میں یعنی موجود ہے ابھی بھی وہ کشتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بھی ایک پیغمبر تھے، وہ اپنے بھائی عاد جو تھے قوم کے سردار، ان کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی، انہوں نے بھی کہا عذاب لاؤ اگر عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے متعلق بھی کہا کہ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایسی ہوا اللہ تعالیٰ نے بھیجی سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، ایسی ہوا چلی کہ جو 7 راتیں اور 8 دن کنٹینیو چلتی رہی، جس سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کو بھی برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا کس کو؟ اس میں 2 بڑی باتیں تھیں، ایک تو مکہ کے مشرکین کو جواب کہ آپ ایسا مت کرو، خبردار اگر عذاب آ گیا تو آپ بھی ہلاک ہو سکتے، وہ بڑی طاقتور قوم تھی، اور دوسرا رسول اللہ کو حوصلہ افزائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی قدم کو ثابت کرنے کے لیے، لِنُثَبِّتَ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، نہیں آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام یہ بھی پیغمبر تھے، یہ سمود کی طرف بھیجے گئے تھے اور ان کی قوم، انہوں نے بھی انکار کیا، تقریباً 500 سال تک وہ قوم عبادت کرتی، لیکن اس کے بعد وہ بھی گمراہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں عذاب میں گرفتار کیا۔ اسی طرح سے پھر ان کے متعلق ایک بہت بڑا معجزہ، صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا چلو آپ نبی ہو، پہاڑ سے اونٹنی نکالو اگر آپ سچے ہو، صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، وہ بھی نکل آئی، اس نے بھی بچہ انہیں جنم دیا اونٹنی نے، لیکن قوم نے اونٹنی کے بھی ٹانگیں کاٹ دی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے مویشی کی پانی پی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے بھی اور باقی انکار کی وجہ سے بھی عذاب میں گرفتار کر ہو گیا، ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ذکر کیا لوط علیہ السلام، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہوں نے بھی یعنی اپنی قوم کی طرف انہیں بھی بھیجا گیا، کیونکہ اس قوم میں بھی بہت بڑی بڑی برائیاں آ گئی تھیں، ان میں سے ایک بڑی برائی تھی لواط جسے کہتے ہیں، یعنی لوط جو قوم لوط کا عمل تھا جو مرد و کاف سے تعلقات قائم کرنا، یہاں تک کہ فرشتے جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو لوط کو بھی پتہ نہیں تھا علیہ السلام کے فرشتے ہیں، تو وہ لوگ ان کے طرف بھی مائل ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اللہ کے لیے میں آپ کو اپنی بیٹیاں حوالہ کرتا ہوں، آپ لے جاؤ نکاح کرو کیا کرو، لیکن یہ کام نہ کرو، لیکن وہ باز نہ آئے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور اوپر آسمانوں پر لے کر اس بستی کو الٹا کر دیا جو لوط علیہ السلام کے یعنی قوم تھی۔
اس کے بعد شعیب کا تذکرہ کیا، ان کی قوم کا بھی اسی طرح کا حال تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام، سب سے تفصیلی طور پر قصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وہ موسیٰ اور اس کی قوم کا یعنی بنی اسرائیل کا ہے، کیونکہ ایک بڑی قوم گزری ہے اور اس کا بہت زیادہ یعنی ان کے معاملات اور رسول علیہ السلام اور امت کے معاملات ایک جیسے تھے. تو یہ ہود سورۃ ہود کا یعنی مین ٹاپکس تھے، اور اس کے پھر جب باریکیوں میں جائیں گے تو اور بھی تفصیلات ہیں. اس کے بعد اشارتاً میں کہہ دوں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سورۃ یوسف شروع ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ تو مشہور ہے. یہ ایسا قصہ ہے جو سب سے زیادہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں، پوری سورہ ہی اس قصے کے مطابق ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو کہا احسن القصص، یہ سب سے بہترین قصہ ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری عبرتیں اور نشانیاں تھیں. سب سے بڑی عبرت اور یعنی بڑی وجہ تھی اس تفصیل کی، رسول علیہ السلام کو بھی قوم نے نکالا، یوسف علیہ السلام کو بھی بھائیوں نے یعنی باپ سے دور کیا. پہلے سوچا ہلاک کر دے، لیکن پھر سوچا یہ ہلاکت یعنی قتل کرنا تو بڑا گناہ ہے، کم از کم ہم اس کو باپ سے دور کر دیں گے، ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا. کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے 11 تارے، ایک چاند اور سورج میرا سجدہ کر رہا تھا، لیکن وہ اس کے بھائی اور اس کا ماں اور باپ تھے، اصل میں حقیقت میں 11 بھائی جو تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کرنا چاہا. پھر کنویں میں رہا، وہاں سے گیا یعنی مصر کے بادشاہ کے پاس، اس کے گھر میں پالا. پھر اس کی بیوی نے تہمت لگائی. پھر جیل میں یوسف علیہ السلام رہے. اس کے بعد پھر جیل سے نکلنے کے بعد بادشاہ کے پاس اور گئے، اور پھر آخرکار ان کے ہاتھ میں مصر کے بادشاہ آ گئے اور وہاں کے حکمران بن گئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ کو بھی قوم یہاں سے نکالے گی، آپ کو بھی قتل کی سازش کر رہی ہے، آپ دوسرے شہر میں جائیں گے، پھر وہاں پر یعنی پھر آپ کی ایک طاقت کھڑی ہو جائے گی اور آخرکار آپ بھی ایک سردار بن جائیں گے. تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت ساری عبرت اور نشانیاں ہیں. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کا قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، اس میں نشانیاں ہوتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. سبحان اللہ.